الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ حضران محترم، عزیز نوجوانوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ ذاریات کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تقاریر کا سلسلہ توحید پر چل رہا ہے۔ بہت ساری باتیں ختم کرنے کے بعد پھر ایک بار جب نیا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سلیم احمد خان صاحب کے دل میں بات ڈالی کہ پھر توحید، آج کے دور کی جو ضروریات مسلمانوں کے لیے ہیں اس پر بات کی جائے۔ موجودہ دنیا میں جو حالات مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ مختلف زاویوں سے بات کرتے ہیں، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، بائیکاٹ کر دو ان کی چیزیں مت خریدو۔ حالانکہ سبسٹیٹیوٹ کچھ ہے نہیں۔ مشورہ دینے میں، تقریر کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ کبھی پکڑے گئے تقریر میں تو پھر نہیں، رانگ رپورٹنگ ہوئی ہے ہماری، الفاظ بدل دیے گئے، یہ کھیل چلتا۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ ایک ہی بات آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ جب تک امت مسلمہ کا ایک بڑا گروپ، ایک بڑا طبقہ اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق عمل نہ کرے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ میں اپنی گفتگو کو اس واقعے سے شروع کروں گا۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے بڑے کرم فرما سنڈے کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں پر بات رکھی کہ بڑے قابل آدمی ہیں، یعنی مجھ سے لاکھ گنا ان کا علم، ان کی وہاں معلومات اور مختلف فیلڈز میں ان کا دخل، یہ تمام چیزیں اپنی۔ وہ عربی بولنے والوں کے گروپ میں شامل تھے کسی مقام پر۔ رمضان کا دن تھے، رمضان میں گفتگو چل رہی تھی۔ کسی نے ایک حدیث سنا دی کہ فجر کے بعد، کہ فجر کے وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور فرشتے نادی لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ جس کو معاف کیا جائے، ہے کوئی ضرورت مند کہ اللہ اس کی حاجتیں، ضرورتیں پوری کرے۔ تو ان عربی بولنے والوں میں سے ایک انتہائی قابل آدمی نے ایک سوال کر لیا ان سے، بے اللہ میں آخر ہوتے کہاں ہیں؟ کچھ لوگ بولتے ہیں آسمانوں پر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ چلتے پھرتے ہیں، پہلے آسمان تک بھی آتے ہیں۔ تو خیر یہ ہے کیا؟ وہ کسی ایک جگہ پر رہتے ہیں کہ ان کو آنے جانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس لیے پھر انہوں نے قرآن سے مثالیں دی، اور وہ مثال یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم سوچتے ہو، ہم تمہارے ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ ایک مسلمان عربی بولنے والا یہ سوالات کر رہا ہے، ایک عام آدمی جس کی دینی معلومات کم ہوں، کیا خیال ہے اس کو؟ خدا کے بارے میں اس کا تصور کیا ہوگا؟ آج کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین کے بارے میں شک میں ڈال دیا جائے، خاص طور پہ نوجوان نسل۔ ہمارے دین کا بہت بڑا ترجمہ اردو زبان میں ہوا ہے، اور اردو واحد زبان ہے جس نے عربی کا کسی حد تک حق ادا کیا ہے۔ یہاں بہت سارے عربی انگلش جاننے والے بیٹھے ہوں گے، انگلش میڈیم کے بھی ہوں گے۔ ایک لفظ میں برکت کا ترجمہ کیجئے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو ایک جملہ بنانا پڑے گا برکت کی تشریح کے لیے۔ نقاب عربی میں نہیں ہے، عربی کے اندر ہے، انگلش میں اس کا لفظ نہیں ہے، متبادل قریب قریب کے الفاظ ہیں۔ تو یہ بہت کم استعمال ہوا ہے، یعنی عربی مفہوم کو
دوسری زبانوں میں سوائے اردو کے. اب اردو تو ہم اس کو بالکل ہی حقیر جانتے ہیں. ہمارے اردو کی روٹی کمانے والے شاعروں نے بھی یہ لوگوں کو ہندوستان میں پڑھایا تھا گرمکھی زبان اختیار کرو تاکہ لوگوں کو شک ہی نہیں رہے. ایک زبان کا رسم الخط بدل جائے تو زبان کہاں باقی رہے گی. پھر آپ تو وہی آج دیکھیے ہمارے دونوں ملکوں کے اردو بولنے والے مقررین گمبھیر شانتی نہیں ملے گی پورے ہندی کے الفاظ استعمال کریں. یعنی غیر محسوس طریقے سے نوجوان نسل کی ذہن سے وہ باتیں اردو کی نکالی جا رہی ہیں. تو یہ گفتگو ہوئی وہاں پر. وہ بزرگ نے ہمارے ساتھی نے بڑے قابل انسان ہیں. انہوں نے کہا کہ آخر گفت ہمارے پروگرام کے آخر میں کہا میں آپ کے لیے ایک تھاٹ آف دا ڈے ایک خیال آپ کے سوچنے کے لیے خیال ایک پوائنٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں. خدا کہاں ہے؟ کیا اللہ نے کائنات بنانے سے لے کر آج تک کسی سے رو در رو گفتگو کی ہے؟ کسی کو بتایا میں کیسا ہوں؟ ایک تصور ہلکا سا اگر ہو سکتا ہے تو کہ آدم علیہ السلام نے شاید دیکھا ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلقت بیدی میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا ہے. پھر نفخت فیہ من روحی پھر اس مٹی کے مجسمے میں نے اپنا حکم اس میں ڈالا ہے اپنی روح ڈالی ہے. ظاہر ہے مٹی کے پتلے میں جب اللہ کا حکم گیا تو وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا. آنکھیں کھلی تو نظر کس پہ پڑے گی؟ سب نہیں پڑے گی شاید. اس لیے کہ قرآن ہی میں اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. نگاہیں اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی جبکہ وہ نگاہوں کے بھید جان لیتا ہے کہ کس نظر سے تم نے کس کو دیکھا. غصے میں دیکھا, محبت سے دیکھا, کسی اور نظر سے دیکھا, جیسا بھی دیکھا تمہاری جو نیت تھی اللہ وہ نیتوں کو جانتا ہے. تو وہ تھاٹ آف دا ڈے ایک میسیج دے کر چلے گئے. اب بہرحال وقت نہیں تھا, ختم ہو رہا تھا پروگرام تو سب نکل گئے وہاں سے. اب اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اور آپ جس دین پر عمل کرتے ہیں, جس کو مانتے ہیں, دل سے مانتے ہیں اور کسی حد تک عملی شکل پیش کریں, اس کا نتیجہ یہ ہے نا اللہ کو ایک مانو تو اللہ ہی نے حکم دیا 5 وقتی نماز پڑھو. پھر اللہ نے قرآن میں بھی حکم دیا فَإِذَا خود یعنی جمعہ کی نماز کے اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. آج جمعہ کے لیے ہم اسی لیے جمع ہے نا کہ اللہ کا حکم ہے. طریقہ اللہ نے نہیں بتایا, احکامات اللہ دے گا, ان کی تشریح, ان کی وضاحت, ان پر عمل کیسا ہوگا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں. جب تاریخ انسانی میں اللہ نے کسی انسان کو اپنا جلوہ نہیں دکھایا, مشاہدہ نہیں کرایا, حد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رائے ہیں, بخاری ہی کی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ کے چچا زاد بھائی, آپ کے چچا کے چھوٹے بیٹے, اس لیے کہ بڑے بیٹے ابو الفضل ہیں, ان کی کنیت سے حضرت عباس کو ابو الفضل کہا جاتا ہے. چھوٹے بیٹے عبداللہ بن عباس ہیں. یہ جس وقت معراج ہوئی شاید اگر پیدا ہوئے تو 2-2.5 سال کے ہوں. قرآن کے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا کی تھی, لیکن اس واقعے کے خود موجود نہیں تھے, اگر تھے بھی تو 2-2.5 سال کے تھے. جبکہ اس واقعے کے وقت حضرت عائشہ اگر تھیں اور وہ روایات بھی ہم ایز اٹ از مان لیں 8 سال 9 سال کی عمر تھی. دیکھیں 6 سال میں نکاح ہوا بتاتے ہیں نا, یہ نکاح کب ہوا؟ عام الحزن میں, نبوت کے 10ویں سال, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ معراج 12ویں سال ہوئی, تو کتنے سال ہو گئے؟ 6 اور 2 8 ہو گئے نا, شعور میں. اور جب رخصت ہو کر مدینے میں جنگ بدر کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئیں, ایک خاص موقع پر ایک سوال کیا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟
تو سورہ انعام کی وہی آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اے عائشہ، نگاہیں اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی۔ انسانی جسم جس چیز سے بنا ہے، مٹی، گارا، پانی، ہوا، تپش، ان چیزوں، یہ جسم رکھنے والا اس کے نور کی تاب برداشت ہی نہیں کر سکتا براہ راست۔ اس کی اور ایک دلیل آپ کو ملتی ہے، معراج میں نبی کریم ساتویں آسمان پر پہنچے نہیں پہنچے، ساتویں آسمان سے آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا ہے، بعد میں بازو جنت ہے، جنت کا مشاہدہ کیا، پہلے آسمان پر دوزخ کا مشاہدہ کیا، اب وہ سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنا ہے۔ جبرائیل پیچھے ہٹ کے کھڑے رہ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، جبرائیل وہاں سے خانہ کعبہ سے لے کر یہاں تک آسمانوں کا سفر ہوا اور آپ آگے نہیں بڑھیں گے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، یہ جو حد بنائی گئی ہے اس کے آگے آج تک کوئی مخلوق نہیں گئی۔ میں اگر اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو اس کے تجلی سے، اللہ کے نور کی روشنی سے میرے پورے پر جل جائیں گے۔ حضرت جبرائیل اپنی مکمل شکل میں تھے، 600 سے زیادہ پروں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو آواز آئی، کچھ لکھنے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر آپ نے بیٹھ کے، واقعہ آپ سن چکے ہیں، آپ نے سلام کیا، جواب ملا، نماز فرض ہوئی۔ تو یہاں بھی تجلیات تھی، نور اس کے پیچھے سے، من وراء الحجاب۔ ہم نے نبیوں سے بات کی ہے دل میں بات ڈال کر، فرشتے کو بھیج کر، یا پھر ان سے پردے کے پیچھے سے۔ 3 طریقوں سے رسول اللہ علیہ وسلم سے بات ہے۔ دل میں بھی بات ڈالی گئی، بہت ساری باتیں، بہت ساری قرآن کی آیتیں آپ کو حکم دیا گیا، خواب دکھایا گیا۔ آپ جبرائیل تو 20 مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ آپ کے پاس آئے ہیں، اور یہ پردے کے پیچھے سے گفتگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ اب وہ جو پڑھے لکھوں کی محفل میں گفتگو ہو رہی تھی، اب وہاں پر کچھ انگلش میڈیم کے بیٹھے ہوں گے تو خدا کے بارے میں ان کا دماغ تذبذب کا شکار ہوگا یا نہیں ہوگا، شک کا شکار ہوگا یا نہیں۔ ان میں سے کتنے ہیں جو جا کر اپنے باپ بھائی سے، اپنے خاص حضرت سے، بابا سے، مولانا سے ملاقات کر کے یہ تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کتنا بیٹھتے ہیں دین کی بات کرنے کو؟ بیٹھتے ہیں؟ ہم تو ان کی نمازوں پر بھی توجہ نہیں دیتے۔ بچہ دیکھ رہا ہے ابا جیسے انداز میں نماز پڑھنا ہے انہیں بھی پڑھ رہا، ابا کچھ پڑھ کے نماز پڑھ رہے ہوں گے، تم نے بھی وہ پڑھ لیا؟ نہیں، نقل کر رہے ہیں۔ تو پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں مثالیں دے کر سمجھایا، اس کے لیے بڑی واضح آیت اللہ نے نازل فرمائی۔ سورہ آل عمران کے شروع ہی میں ہے، 3 آیت میں آپ دیکھیے، کچھ آیتیں ایسی نازل کی ہیں، کچھ باتیں ایسی نازل کی ہیں جو محکمات، جو جڑ بنیاد ہیں۔ جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، دھوکہ مت دو، وغیرہ وغیرہ، ایک پوری فہرست ہے۔ وہ اخری متشابہات، اور کچھ چیزیں متشابہ، ملی جلی، ان کے پیچھے مت پڑو۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہی اس کے پیچھے پڑتے ہیں، جبکہ اس کے حقیقی معنی یہ صرف اللہ کو معلوم ہے یا کسی اور کو معلوم۔ اب یہ حدیث جو میں نے بیان کی وہ تو وہی ہے نا کہ اللہ عرش سے 7 آسمانوں کو سفر کرتے ہوئے پہلے آسمان پر آتا ہے، بلکہ اس کے نیچے آتا ہے تاکہ آواز لگائی جائے، فرشتے آواز لگاتے ہیں۔ اچھا، یہ سب ہوا کیسے؟ یہ سب معلومات کس نے ہم کو دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ہم کو معلوم ہے، دنیا کے کسی انسان کو معلوم ہے جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، جن ہیں؟ کوئی انسان جانتا ہے ان کے بارے میں؟ یہ جن بابا لوگوں کے آپ سنتے ہیں نا، وہ کچھ نہیں جانتے۔ انہوں نے ان تمام بزرگوں کے، پیغمبروں کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سننے کے بعد ہاں، اور انہوں نے کچھ ایسی خبیث قسم کی حرکتیں کی ہیں کہ ان کو وہ قوتیں اللہ نے ان کے مانگنے پر ان کو دی ہیں۔ اللہ خامخواہ کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔
جو آدمی خود گمراہی طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، وہ اللہ اسی کو گمراہ بناتا ہے۔ آپ ہدایت مانگیں، آپ کو ہدایت ملے گی، لیکن ہدایت مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں فجر سے عشاء تک بیٹھا رہوں اہدنا الصراط المستقیم۔ اب کیا جبرائیل میرے لیے آئیں گے اہدنا الصراط المستقیم تعلیم دینے کے لیے؟ نہیں، اس کے بعد میں مجھے اٹھنا پڑے گا، میرے نبی نے جو پہلی وحی دی اس کے مطابق مجھے پڑھنا پڑے گا۔ اقرا، کتابیں ہیں، آج وہ کتابیں ہمارے موبائلوں میں ہیں، ڈاؤن لوڈ کی ہیں، ہر چیز ہے، ان کی تشریح ہے، ان کی وضاحت ہے، ایک ایک بات ہے۔ تو خدا کی وحدانیت کے بارے میں کس نے بتایا ہم کو؟ اب ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری پیغمبر آئے بنی اسرائیل کے آخری کہہ رہا ہوں میں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو صحیح طریقے سے جینے ہی نہیں دیا گیا۔ اس دور کے مسلمانوں نے، اس دور میں ان کے ماننے والے مسلم تھے، لیکن انہوں نے مخالفت کی، اور اتنی مخالفت کی کہ اللہ کو آسمانوں پر اٹھا لینا پڑا۔ ظاہر ان کی مکمل زندگی لوگوں کے سامنے ہی ہے، نہ انہوں نے شادی کی، نہ ان کے بچے ہوئے۔ ایک آدمی کی جو معاشرتی زندگی ہے، سوشل لائف ہے، وہ انہوں نے بسر ہی نہیں۔ اچھا، ان سے پہلے کئی ہزار سال پہلے جو شریعت والے پیغمبر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اب ظاہر ہے 2500 3,000 سال سے پہلے آپ کے پاس کوئی تصور ہے، کوئی لکھی ہوئی چیزیں ہوں گی؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی سہولت کے لیے انہیں لکھی ہوئی چیزیں، انگریو کھدی ہوئی چیزیں پتھر کی تختیوں پر دی ہیں۔ اب وہ ایک خاندان میں رہ گئے، وہ خاندان سال میں ایک مرتبہ تمام یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو جمع کرتا اور اعلان کر کے سناتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک بار سننے میں پوری وہ 10 کمانڈمنٹس یاد ہو جائیں گے آپ کو؟ اچھا، ان کی تشریح و تعبیر جو ہو رہی ہے وہ بھی ہر وقت الگ ہو رہی ہے۔ بڑے آدمی نے بدکاری کی، پینالٹی دے کے معاف کر دو۔ کسی غریب نے بدکاری کی، پتھر مار کے رجم کر دو۔ بڑے آدمی نے چوری کی، کچھ پینالٹی دے دو اس کو۔ غریب آدمی نے چوری کی، ہاتھ کاٹ دو اس کا۔ یعنی ان کے علماء نے تورات کی تعلیمات کے ساتھ مذاق کیا، کھلواڑ کیا، ان تعلیمات کو بدل کے رکھ دیا۔ اب جب ایک ورژن میں تبدیلی آ جاتی ہے تو وہ قابل عمل ہوتا ہے۔ یہی تو قرآن کا مزاج ہے۔ آج آئی ٹی سے وابستہ جتنے لوگ ہیں، اگر ان سے ہم کہیں کہ بھائی وہ ورڈ کا ورژن نمبر 2 استعمال کر، تو ہوگا؟ اب تو 7 میں پہنچ چکے، 10 میں پہنچ چکے، ورژن نمبر 10 ورڈز۔ اب اس کے فیچرز الگ ہے، ہر چیز الگ ہے۔ اب وہ پرانی کتابیں آپ نے بڑے اس زمانے میں سمجھ لیجیے کہ پیسے جیب میں تھے، ادھر ادھر سے کر کے بڑی مشکلوں سے 250 300 روپے کی کتابیں خریدی۔ اب وہ کتابیں کسی کام کی ہیں؟ سوال یہ پیدا ہو، نہیں، نل اینڈ وائڈ، اب ختم ہو گئی۔ وہ پڑھ کے اگر کوئی یہ ظاہر کرے گا کہ میں آئی ٹی ایکسپرٹ ہوں، لوگ کہیں کہ مذاق کر رہا ہے، تو آپ کو تو لیٹسٹ ورژن دیکھنا پڑے گا۔ اور انہیں اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں لیٹسٹ ورژن کس کا ہے؟ نہ صرف لیٹسٹ ہے بلکہ لاسٹ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کو اللہ نے آخری کتاب بھی دے کر بھیجی۔ تب اللہ کے بارے میں بتایا ہم کو کس نے؟ اب ان صاحب کا جواب ہے، ہم نے نہیں دیکھا اللہ کو، اللہ نے کسی آسمان پر آ کر خود اپنے آپ کو ظاہر کر کے اللہ نے کیا میں تمہارا رب ہوں، نہ کسی فرشتے کو بھیجا، انسان کو بھیجا، تمام انسانوں کو۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، یہ سب بشر تھے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ۔ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو ایک تلقین کر دی، لا تفکروا فی اللہ۔ صحابہ آتے تھے، اے اللہ کے رسول آج ذہن میں کچھ ایسی باتیں آئی ہیں میں کانپ جاتا ہوں، میں وہ اپنی زبان سے وہ الفاظ دوہرا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے بارے میں ایسے ایسے تصورات، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کی نشانی ہے، لیکن جب خیالات آئیں تو رک جاؤ وہاں پر، لا تفکروا فی اللہ، اللہ کے بارے میں غور مت کرو۔
تتفکروا فی خلق اللہ، اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اور سب سے بڑھ کر تمہیں پیدا کیا، کہاں تھے تم؟ آج تمہاری عمر کیا ہے؟ 20 سال، 22 سال، 25 سال. تصور کرو 25 سال پہلے تم کہاں تھے؟ جبکہ تمہارے ماں اور باپ جو آج کہلاتے ہیں ان کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا. پھر تم کہاں تھے؟ ایک پرٹیکولر وقت میں، خاص وقت میں ان کی ملاقات ہوئی، ان کا نکاح ہوا، ان کی ملاقات ہوئی، تم وجود میں آئے. یہی ہے نا دنیا کا طریقہ کار، یا کچھ اور پروسیس ہے؟ یہی ہے. تو تمہارا وجود کہاں سے آیا؟ اپنی ذات پر غور کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا خالق و مالک اس خاتون کے بطن میں، پیٹ کے اندر 3 پردوں کے پیچھے تمہاری تخلیق کر رہا ہے. کون سی فیکٹری ہے یہ؟ اور کس چیز سے بن رہے تم؟ حقیر، من ماء مہین، حقیر، گندے، اچھلتے ہوئے پانی سے بن رہے ہیں. آج کی سائنس اس پانی کو انالائز، دیکھیں وہ تو کر رہے ہیں نا آج کل اسپرم جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، آرٹیفیشل طریقے سے IVF سے بچوں پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں، کر رہے ہیں وہ لوگ. ذرا اس اسپرم کی انالائز کر کے بتاؤ کہ اس میں کون سا حصہ بال بنے گا، کون سا ناخن بنے گا، کون سا گوشت بنے گا، کون سا ہڈیاں بنے گا. بڑے ناش کرتے ہیں آج کے سائنس کے اوپر. سائنس تو یہ ہونی چاہیے. کیا قسمت لے کر آئے گا، کتنی عمر جیے گا یہاں پر. اور یہ کام ہم نے نہیں کیا ہے. ہماری یونیورسٹیوں میں جو لوگ پڑھ کے 500 سال پہلے گئے ہیں انہوں نے جا کر اس پر حد سے زیادہ ریسرچ کی، اس لیے کہ یہ لوگ اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کو اللہ نے، جس کے بارے میں فرمایا ہم نے ابراہیم کو بشارت دیے غلام علیم، علم والا بیٹا. اس لیے آج یہودی دنیا کے علم میں عروج پر ہے. جائیے ریسرچ کر کے دیکھیں نوبل پرائز کتنے دنیا میں اب تک ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں، ان میں سے یہودیوں کے پاس کتنے ہیں، اور ہم اللہ کے آخری نبی کو، آخری کتاب کو ماننے والوں کے پاس، ہمارے پاس کتنے؟ ہمارے پاس بڑی مشکل سے 2 یا 3 ملیں گے آپ. ان میں سے بھی ایک قادیانی نکلا. اور نوبل پرائز کس کو دیا جاتا ہے؟ جو اس زمانے میں، اس دور میں، ان سالوں میں جو علم کی بلندیوں پر پہنچے اور کوئی نئی تحقیق ریسرچ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرے. اور یہ دنیا کی جتنی تحقیق ہو رہی ہے، جتنی ریسرچ ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، خدا تک پہنچانے کے لیے نہیں ہے. یہ راکٹ ہم کو خدا تک نہیں پہنچائیں گے. تمہارا دماغ تم کو خدا تک پہنچائے گا جب تم تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو کہ آخر میری پیدائش کس نے کی، میں کہاں سے آیا، میری زندگی کا مقصد کیا تھا. اور جب مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سوچنا پڑے گا. کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک میں آواز دی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے، دوسرے میں اقامت کی جاتی ہے. عربی الفاظ کیوں بول رہے ہیں؟ انڈیا، پاکستان، جاپان، چین، یہاں رہنے والے کانوں میں عربی الفاظ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایسی الٹپ منتر ہیں، کچھ اشلوک ہیں، پڑھ کے فر سنا دیے. اب بچے میں خود بخود تبدیلی آ جائے گی، وہ پکا مومن مسلم بن جائے گا. نہیں بنے گا، زندگی بھر نہیں بنے گا جب تک اس کے معنی و مفہوم اسے سمجھائے نہ جائے. تو آج کے دور کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے عقیدے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال خدا کی وحدانیت کی تبلیغ کی ہے. اس زمانے میں اتنے بہت سارے ایشوز نہیں تھے. اس زمانے کا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ شرک کا تھا. نوح علیہ السلام سے پہلے اللہ نے اس شرک کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، لوگوں کے عقیدہ درست کرنے کے لیے بہت سارے پیغمبر بھیجے. قوم نہیں مانی. ایک خاص علاقے میں رہتے تھے وہ، اور بڑی تعداد میں بھی ہوں، لاکھوں ہو سکتے ہیں. نہیں مانے وہ لوگ، اس لیے کہ ان کی قوم میں چند لوگ پیدا ہوئے تھے جو بڑے نیک تھے، متقی. وہی ہے، کوئی موچی تھا، کوئی درزی تھا، کوئی کھیتوں میں کام کرنے والا کسان تھا، لیکن متقی تھے، پرہیزگار. متقی اور پرہیزگاری کوئی ڈگری ہے جس کو نام کے آگے لکھا لیا جائے، BA MA کی طرح، فلاں BA، فلاں MA، ایسے کوئی ڈگری ہے نہیں. یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ آدمی سچا ہے؟ اس کے پریکٹیکل ایٹیٹیوڈ سے، اس کے پریکٹیکل ڈیڈ سے، عمل سے ظاہر ہو.
کہ اس کے سامنے مقدمہ آیا، اس کا بیٹا انوالو ہے، اس کا بھائی انوالو ہے، اس کا باپ انوالو ہے، وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرا. نہیں، یہ صاحب بڑے سچے ہیں، یہ جھوٹ نہیں کہتے، یہ ملاوٹ نہیں کرتے، یہ برائیوں سے دور ہیں. وہ غریب آدمی تھے لیکن اپنے عمل کی وجہ سے اپنی بستی میں بڑے مشہور ہو گئے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا، قوم غم منانے جمع ہوئی. اب اس موقع پر مسند احمد کی ایک دو روایات ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اب دیکھیے قرآن کے مفسر ہیں، قرآن کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. بات شرک کی ہو رہی ہے کہ اس زمانے میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان غم منانے والوں کے بیچ میں تصویریں یا مورتیاں پیش کر دی. اور دیکھیے شیطان کتنے پیارے طریقے سے انسان کو راہ راست سے ہٹاتا ہے. ان مورتیوں کو لے جاؤ، حالانکہ ان کے ہاں مورتی پوجا حرام تھی، نبی آ رہے ہیں بار بار بتا کے جا رہے ہیں. اس کے بعد اس نے کہا کہ ان کو صرف احتیاطاً گھر میں رکھو، جب کبھی نظر پڑے تمہارے دل میں یہ تمنا آرزو ہونی چاہیے کہ تم ان جیسے بنو. اب ہر آدمی تو ان جیسا نہیں ہوتا. ہم یہاں سارے بیٹھے ہیں، سب متقی پرہیزگار ہیں. ہاں، کوئی ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا کہ زندگی میں اس نے ہمیشہ سچی کہا، جھوٹ نہیں کہا. کبھی نہ کبھی ادھر ادھر تو اپ اینڈ ڈاؤن، اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے. اب وہ لوگ لے جا کے اپنے گھروں میں ایک خاص جگہ پر رکھ دیا. اب صبح اٹھ کے ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، بازار میں محنت مزدوری کر رہے ہیں، نظر پڑی، ارے آج میں خوش نہیں رہوں، کوئی جھگڑا نہیں ہو، کوئی غلط بات مجھ سے نہیں نکلے گی، کوئی گالی گلوچ نہیں ہوگا، میں ان جیسا بزرگ جیسا بنوں گا. وہ مورتی، وہ تصویر کس لیے آئی؟ ان جیسا بننے کے لیے. لیکن میں عمل کر رہا ہوں، بچے کو نہیں بتا رہا. بچہ چھوٹا میرا پیدا ہو گیا، انہیں دیکھ رہا، گھر کی خواتین دیکھ رہی، خواتین کو دم گھاسی نہیں ڈالتے. خواتین دیکھ رہی ہیں کہ صبح میں جاتے وقت یہ بڑے ادب سے اس مورتی کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، پھر کچھ منہ میں بڑبڑا لاتے ہیں، باہر جاتے ہیں. شام میں آئے تو پھر وہاں پہ، پھر شام میں جب بندہ آیا تو ارے یار سوچا تھا ان جیسا بنوں گا، آج پھر اسے جھگڑا ہو گیا، آج پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. لوگ صرف دیکھ رہے ہیں. چند نسلیں گزری، نسلوں کے بعد انہوں نے سمجھا کہ ان مورتیوں میں کچھ ہے جو ہمارے باپ دادا کھڑے رہ کے یہاں پہ ان کے سامنے عقیدت کے ساتھ ٹھہرتے ہیں. پھر کچھ نسلیں گزری، کچھ نہیں، انہی مورتیوں میں سب کچھ ہے. اب خدا کا تصور نکل گیا. اب وہاں تک جانے، 7 آسمانوں کے اوپر جا کر پکارنے کی کیا ضرورت ہے اللہ میاں کو؟ سوچ کے دیکھو نا. بہترین بات کیا ہے؟ ہمارے گھر میں بابا دیکھیے، اللہ جہاں سے مانگتے ہیں نا وہیں سے دیتا ہے. اچھی چیز مانگو، اچھی چیز دے گا. بری، ہاں ملنے میں دیر سویر ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ اب آج جا کے بولیں گے مجھے یہ ملازمت نہیں چاہیے، وہ چاہیے، اب 8 دن میں اللہ میاں دے دے. اللہ میاں کو ہم وارننگ اور ٹائمنگ نہیں دے سکتے، سمجھے. انہوں نے جو لکھ دی ہے ہماری تقدیر، وہ اپنے وقت پر ہو کے رہے گی، ہماری مرضی کے تابع نہیں ہے وہ. لیکن اس زمانے میں اللہ نے کیا. اور کسی پڑوسن آئی، بچے کو شدید بخار ہے، اب وہ دیکھ رہی مولانا گھر میں بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی بڑے بزرگوں کی احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے. انہوں نے بابا صاحب نے کچھ پڑھ کے پھونک دیا، فائدہ ہو گیا. وہاں سے سلسلہ چل پڑا. یہ کرامت بابا صاحب میں کیسی آئی؟ ان بزرگوں کی وجہ سے جن کی مورتیاں گھر میں رکھی ہوئی. اب آہستہ آہستہ ان مورتیوں کی بھی اہمیت ختم ہو گئی، اب زندہ پیروں کی آ گئی. ایک شیطان کے عمل نے صرف یہ بات بتانے کے لیے تم ان جیسے بنو، انسان کو کہاں سے کہاں پہنچائی. اور یہ شرک شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے، یہاں تک پہنچا. اب جتنے 1 لاکھ پیغمبر آئے، یہ سارے کے سارے یہی تعلیم دینے کے لیے آئے. عقیدے جب تک مضبوط نہیں ہوں گے، اس دنیا میں مسلمانوں کو مار پڑتی رہے، مار پڑتی رہے. یہ بائیکاٹ کر دیے، اس کا یہ کر دیے، کچھ ارے ایسے میسیج آتے دماغ. ہم نے 12 بلین درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیا ہے، آپ بھی اس کو کیجئے اور 50 آدمیوں کو بڑھا دیجئے.
یہ میسیجز جو ہمارے جا رہے ہیں فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کوئی کمپنی ہوگی نا اس کی، فائدہ تو اسی کو ہوگا نا. ہم جوش میں اس میسیجز کو بڑھاتے جا رہے ہیں کیونکہ میں شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہوں جنت میں جانے کے لیے. میں عمل نہیں کرنا چاہتا، میں صرف درود پڑھ کر، میں سلام پڑھ کر، میں آج کے دنیا کے پریکٹیکلی عذاب محسوس کرنے والوں کو نجات دلانا چاہتا ہوں. اللہ نجات نہیں دینا چاہتا. کسی نہ کسی کو قربانی دینی پڑے گی. آپ اور ہم حیران ہیں، بڑے دردمندی سے دعائیں کر رہے ہیں غزہ والوں کے لیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جھیلنا پڑے گا تمہیں. اور کتنے دل سے جھیل رہے ہیں. کتنے نیوز پڑھنے کے بعد کن کا کھانا حلق میں منہ میں نوالا ڈالنا ان کے لیے دوبھر ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، کھانے کو کھانا کھاتا. آج غزہ میں 1 کروڑ اگر مرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت حمزہ شہید ہوئے، وہ برابری نہیں کر سکتے لیول میں. اس ایمان کا جو لیول تھا، یعنی جس کی شہادت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا، اس شہادت کے مقابلے میں 1 کروڑ کی آج کے ہمارے ایمان والوں کی، ہم سے لاکھوں گنا ایمان زیادہ ہی ہے ان کا، کہ وہ دن رات یہ تکالیف برداشت کر رہے. نظام کس کا ہے؟ کون چلا رہا ہے یہ؟ اللہ میاں نے نظام دوسروں کی طرح بنا کے چھوڑ دیا، اپنا بھی خود بخود نظام چلتا رہے، یا دنیا والے چلاتے رہے؟ نہیں، اللہ خود نظام چلا رہا ہے. اس کو نہیں معلوم غزہ میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان میں کیا رہا ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، ہر جگہ پر کیا ہو رہا ہے. خود مسلمان کیا کر رہے ہیں. ہم آج صبح اٹھ کر کس نے قرآن ترجمے کے ساتھ ایک آیت پڑھی؟ بغیر دین سے واقف ہوئے، بغیر ہمارا عقیدہ درست ہوئے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات بتا دی، ایک وقت آئے گا تم دعائیں کرو گے، بے تحاشا دعائیں کرو، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. کیا یہ وہ دور نہیں ہے؟ ان غزہ والوں کے لیے آج کروڑوں دنیا کے مسلمان دعا نہیں کر رہے. پھر نتیجہ کیوں نہیں آ رہا سامنے ہمیں؟ اس لیے کہ ہم توحید کو ماننے تیار ہی نہیں، ہم خدا کو اس لیول پر رکھنے کی تیاری نہیں کر رہے. آج موضوع کے اعتبار سے تقریر سلیم احمد خان صاحب کی تھی، ایک دم طبیعت بگڑ گئی ہے، نزلہ زکام وجہ سے آواز بہت. یہ جو ہمارے ملکوں میں نئے نئے رمضانیے اٹھے ہیں نا، اپنے ناموں کے آگے القاب کے ساتھ فلاں فلاں فلاں، عام نام نہیں ہے، یا پوری ایک کھپ اٹھی ہے، جن کی عمریں 30 اور 45 سال کے بیچ میں ہیں، جو اپنے نام کے آگے ٹائٹل لگاتے ہیں مفتی کا. ان سینکڑوں مفتیوں سے یہ سلیم احمد خان بہتر ہے. مسقط کی سرزمین پر محنت کرتے ہیں، بات کو عام کر کے عام فہم انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ کسی بھی زاویے سے بعد میں بات سمجھ میں آ جائے، آدمی عمل کرنے لگے. اور پہلی چیز جو سمجھ میں آنے والی وہ عقائد کی ہے. اس لیے انہوں نے، اللہ نے توفیق بھی دی، انہوں نے توحید پر ذکر شروع کیا. 4 یا 5 ابھی تک خطبے دے چکے ہیں، تقاریر کر چکے ہیں. اب ہم میں سے کتنوں نے سنجیدگی سے اس کو لیا ہے، یا پھر وہی یہاں سے نکلے، دروازے کے باہر گئے، نشستن گفتن برخاستن، تو پھر کچھ نہیں ملے گا. دیکھیں، مجھے اپنی اور آپ کی پرواہ نہیں ہے. میرے ماں باپ نے، آپ کے والدین نے جو کچھ ہم کو سنایا، جو 40 کے اباؤ ہے نا، شاید ان کے سکھائے ہوئے علم کی وجہ سے ہم بچ جائیں. لیکن واٹ اباؤٹ آور نیو جنریشنز؟ ان کو یہ دین کہاں سکھایا جائے؟ اسکول ایجوکیشن میں کچھ نہیں ملے گا آپ کو. کالج میں کوئی بی اے ڈگری میں کسی جگہ جائیے، بی اے، بی کام، بی ایس سی وغیرہ، کچھ نہیں ملے گا. ماسٹر میں جائیے، کچھ نہیں ملے گا. پی ایچ ڈی وغیرہ میں تو اور چھوڑ ہی دیجیے. ماسٹر میں مجھے ایک ناچنے والی کے اوپر ایک ناول لکھی گئی تھی. مجھے ماسٹر کی ڈگری لینے کے لیے وہ ناچنے والی کی زندگی کی کہانی پڑھنی پڑی. دین کا کیا تعلق ہے؟ اسلام میں بھی گنجائش ہے ایک ناچنے والی کی، ایک طوائف کی گنجائش ہے اسلام میں. اس ڈگری سے مجھے ذاتی طور پہ کیا فائدہ ہو؟
ذاتی طور پہ اتنا فائدہ ہو سکتا ہے کہ شاید کہیں پر ٹیچر کی نوکری مل جائے ذرا، اور لیکچرر کی مل جائے، سینئر ہو جاؤں تو پروفیسر کہلاؤں، پی ایچ ڈی کر لوں تو ڈاکٹر کی نام کے آگے اضافہ ہوگا، تنخواہ اضافہ ہو جائے گا۔ عقیدے میں کیا اثر پڑا؟ کیا روایتیں پڑھ رہا ہوں میں؟ ناچنے والی پہ کون جا رہا ہے بھائی وہاں پر؟ کبھی گھر میں جا کے اپنے بزرگوں سے پوچھئے، نانا دادا سے، ابا سے، ابا کبھی ناچنے والی کا ناچنا ڈانس دیکھنے گئے آپ؟ کوئی نہیں بولے گا آپ۔ اگر اچھی چیز ہوتی تو بٹھا کے بولتے، ہم کو ساتھ لے جاتے نا بھائی، ایکسپو کا میلہ لگا تو بچوں کو ساتھ لے جاتے۔ اگر وہ اچھی چیز ہوتی تو ہمارے والدین ہم کو بتاتے تھے۔ تو ان چیزوں کا بذات خود آپ احساس کریں، اپنے عقائد کو درست کریں۔ عقیدے درست ہوں گے، مدینہ آئیں گے، ایک حکم آئے گا، آج سے شراب حرام، مدینہ کی گلیوں میں شراب بہتی بھی نظر آئے گی۔ آج سے سود بند تو بند، برائی بدکاری کرنے پر یہ سزا ہوگی، چوری کرنے پر یہ سزا ہوگی۔ پریکٹیکلی وہ سزائیں دی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظروں کے سامنے، خود بنفس نفیس آپ موجود تھے۔ ایک خاتون نے بدکاری کی، آ کر اعتراف کر لیا، اور صاف آپ نے کھڑے رہ کر وہاں پر دیکھا، پتھر مار کر اس خاتون کو، اس مرد کو ہلاک کر دیا۔ چوری کرنے والوں کے ہاتھ قطع کر دیے، کاٹ دیے، سزا 1-2 کو ملی ہے۔ دنیا والے ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں میں سزائیں بہت ہی باربیریس قسم کی ہے، وحشیانہ ہے۔ ہماری نہیں ہے یہ سزائیں اللہ رب العزت نے دی ہے۔ قرآن کا ایک لفظ، ایک حرف اللہ کا نازل کردہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں عمل دخل ہے ہی نہیں۔ انہوں نے تو پہنچا یتلو علیہم آیاتی، وہ تو آیات اللہ کی پڑھ کے سناتے ہیں لوگوں کو، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وہاں پر حکم ہے ہاتھ کاٹ دو، چھوڑ کے ہاتھ کاٹ دو، فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ہاتھ کاٹ دو ان کے، رجم کی سزا دو، سزا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا وہ پریکٹیکل کر کے بتایا، یہ سزائیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ بدکاری، آج بدکاری کی سزا نہ دینے کی وجہ سے آج دنیا میں بدکاری کیا ہے، اس کا ریٹ کیا ہے؟ کبھی اسٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھیے، جو ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں، ہر سیکنڈ وہاں پر ایک ریپ ہوتا ہے، اور اس کو صاف اپنی مرضی سے، ہماری مرضی ہمارا جسم۔ اگر ہم وہ معاشرے میں جانا چاہتے ہیں تو پھر یار اسلام کا نام چھوڑو، سیدھا وہ تہذیب اپنا لو، ختم۔ کم از کم دنیا میں چند روزہ مزے تو مل جائیں گے، نہیں تو پھر ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ صاف فرما رہا ہے، یہ دین میں میرے تمہاری یہ چھوڑ پکڑ نہیں چلے گی۔ تو اگر یہ کھیل سمجھتے ہو ان تم باتوں کو، اللہ رسول کے احکامات کو، تو پہلے جان لو جو آیت میں نے آپ کے سامنے، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں اللہ کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک، اس کا حکم فائنل ہے۔ قرآن پڑھو، ترجموں سے پڑھو، مختلف ترجمے پڑھو، احادیث کے ترجمے پڑھو، تب کہیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اور جس دن سے ہم بہت ساری باتیں ہم کو چھوڑنی پڑیں گی، بیگم کو ناگوار دکھیں گے، بچوں کو ناگوار دکھیں گے، جن کے والدین ہیں والدین کو بہت برا دکھے گا۔ ارے میں ایسے والدین کو جانتا ہوں، بیٹے کی داڑھی اتنی بڑی ہے، والد صاحب ماشاء اللہ کے نیچے، اب بچے کو تشویش ہے، بچہ سمجھا کہ ابا بھی داڑھی چھوڑ دیا تو انہوں بھی جنتی، میں بھی جنت۔ ارے داڑھی میں، اسلام داڑھی میں نہیں ہے بھائی، اسلام میں داڑھی ہے۔ اب آپ برسوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اتنی ہے کیا مولانا، بعض وقت ہاتھ میں جو بڑے مولانا کبھی ملتے ہیں نا، گلے میں ہاتھ ڈال کے، ابھی اتنی، میں نے ہاں جس دن آپ کے ہاتھ میں قرآن آئے گا یہ اتنی ہو جائے گی۔ میری اتنی ہونے سے پورے عالم اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم سب یہاں جتنے بیٹھے نا، یہ سب اگر چھوڑ لیں گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کے پاس فرشتے وہاں پہ داڑھیوں کا ناپ لینے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، اتنے انچ کی ہے، انہیں جنت میں نہیں ہے، انہیں باہر کھڑے رہے گا، ایسا نہیں ہے بھائی۔ ایک صحابی کے 4-5 بال تھے، انہوں وضو کر کے آئے تو ان بالوں میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ بے اختیار مسکرا دیے، ایک دم مسکرا دی۔ وہ صحابی کو بڑا اچنبھا لگا، صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے۔ ہم آج ہماری بھی مینٹالٹی ہے نا، کوئی ہم کو دیکھ کے ہنس دیا تو ہم سمجھتے ہیں ہماری بے عزتی ہو۔
وہ گھر کو جا کے صاف کر دیا۔ رسول اللہ ہنس دیا، اب اس کی کیا ضرورت ہے، نکال دیا۔ دوبارہ آئے تو وہ چند بال جو تھے نہیں، پوچھے کیا ہوا؟ وہ آپ مسکرا دیا اس لیے میں نکال دیا۔ ارے میں اس لیے مسکرایا کہ اس میں سے جو خطرے گر رہے تھے، فرشتے ان خطروں کو پکڑنے کے لیے جھپٹ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نظر آتے تھے، اجنہ نظر آتے تھے، تو میں ان فرشتوں کو دیکھ رہا تھا جو ان خطروں کو پکڑنے کے لیے نیچے کی زمین پہ گرنے سے یعنی اللہ کے نزدیک وضو کے قطروں کی کیا اہمیت ہے، لیکن کس کے؟ میرے وضو کے یا ان صحابہ کے وضو کے؟ ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کا فرما برداری کا، مسلم فرما برداری کا انداز کیا تھا؟ کچھ لوگ بڑی خاموشی کے ساتھ اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ، میں نام نہیں لوں گا ان کے، میں جانتا بھی نہیں ویسے۔ کچھ پنکھوں کا بھی بندوبست ہوا ہے، ٹھنڈے پانی کے لیے بھی بندوبست ہوا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول کرے اور ان کو دنیا آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے۔ لیکن میں آخری کنڈیشن کے ساتھ بات ختم کروں گا، اس طریقے سے جنت نہیں ملے گی۔ سہولتیں ملے گی، دنیا میں بھی اللہ کا انعام مل سکتا ہے، پروموشن ہو جائے گا، ترقی ہو جائے گی۔ جنت میں داخلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال پہلے ہوگا کہ تم میرے دین کے لیے کیا کر کے آئے؟ خود چلے، دوسروں تک میسیج پہنچایا، تم کامیاب ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو خیال رکھو، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔